یادوں کی شال اوڑھ کے آوارہ گردیاں کاٹی ہیں ہم نے یوں بھی دسمبر کی سردیاں۔ تنہائی دوستو ایک ایسا کنسپٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے مقدر میں کم لکھی ہوتی ہے۔ وہ تنہائی اس کو تکلیف نہیں دے رہی ہوتی، وہ تنہائی اس کو مزید گرا نہیں رہی ہوتی، بلکہ وہ اپنے ایک ایسے لیول پہ ہوتی ہے کہ انسان کو وہ کوئی نقصان نہیں دے رہی ہوتی، ڈپریشن میں نہیں ڈال رہی ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ اس قدر تنہائی کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کی زندگی کو ڈپریشن میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کی زندگی کو خوشیوں سے نکال کے ایک ایسے زون میں لے کے آتے ہیں جہاں پہ دکھ، جہاں پہ تکلیفیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جی ہاں، ایک کہانی، ایک نوجوان لڑکا جو کہ ایک اندھیرے کمرے میں رہنے لگا، کسی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا کر چکا، لوگوں کے ساتھ اس کا کنیکشن کٹا، دوستوں کے ساتھ اس کا کنیکشن کٹتا ہے، اور اب اس اندھیرے کمرے میں، اس اندھیرے کمرے کی دیواریں، اندھیرے میں پڑا ہوا ساز و سامان، اور یہ تنہائی ہی اس کی دوست تھی۔ یہ انسان، یہ نوجوان لڑکا اس تنہائی میں رہنے لگا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ اس کمرے میں ایک آئینہ پڑا ہوا ہے، اور اس آئینے سے عجیب سا عکس اسے نظر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ نوجوان لڑکا اس آئینے کے قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آئینے میں اسی کا عکس ہے۔ یہ نوجوان لڑکا اس آئینے میں دیکھ کے مسکراتا ہے، لیکن آئینے میں موجود عکس نہیں مسکراتا۔ یہ نوجوان لڑکا اس آئینے میں دیکھ کے اپنا بازو ہلاتا ہے، لیکن آئینے میں موجود وہ عکس اس کی حرکت کے ساتھ، اس کے بازو کے ہلانے کے ساتھ اپنا بازو نہیں ہلاتا۔ یہ نوجوان لڑکا بہت حیران ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اور ایک سوچ میں گم ہوتا ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ میں مسکراتا ہوں لیکن آئینے میں موجود عکس نہیں مسکراتا، میں بازو ہلاتا ہوں لیکن آئینے میں موجود یہ عکس بازو نہیں ہلاتا ہے، ایسا کیا معاملہ ہے؟ اسی سوچ میں وہ سوتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی آئینہ جس کے اندر وہ مسکراتا تھا لیکن عکس نہیں تھا مسکراتا، وہ ہلتا تھا لیکن وہ عکس نہیں تھا ہلتا، پھر وہ آئینہ عکس دکھا رہا ہے۔ اب یہ انسان، یہ نوجوان پھر اس آئینے کے سامنے جاتا ہے، یہ مسکراتا ہے، آئینہ پھر نہیں مسکراتا، یہ بازو ہلاتا ہے، آئینہ پھر بازو نہیں ہلاتا۔ اس کشمکش میں کئی دن گزرتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے جب یہ نوجوان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ تو مسکرا نہیں رہا، لیکن آئینے میں موجود عکس مسکرا رہا ہے۔ یہ تو بازو ہلا نہیں رہا، لیکن آئینے میں موجود عکس بازو ہلا رہا ہے۔ اور ایک چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے، چند منٹ بعد آئینہ اپنا سر جھکاتا ہے، اور یہ نوجوان اس عکس سے پوچھتا ہے کہ معاملات کیا ہیں؟ تم کبھی مسکراتے ہو، کبھی تم مسکراتے نہیں، ابھی تم نے سر کو جھکا لیا، تم کون ہو؟ جی ہاں، یہ سوال کہ تم کون ہو، اس سوال کے جواب میں وہ عکس بتاتا ہے کہ میں تم ہوں، اور میں وہ ہوں جسے تم نے تنہائی میں مار ڈالا، جسے تم نے اس تنہائی کی تکلیفوں میں مبتلا کیا، جسے تم نے بدل کے رکھ دیا۔ جی ہاں، میں وہی ہوں جو تم میرے سامنے کھڑی ہو، تم نے مجھے تنہائی میں مار ڈالا ہے۔ وہ وقت اس انسان کے، اس نوجوان کے بدلنے کا وقت تھا، اس نوجوان کو ایک سبق دینے کا وقت تھا کہ تنہائی میں تم نے اور کچھ نہیں کیا، تم نے خود کو تباہ کیا ہے۔ تنہائی میں تم نے اور کسی کی زندگی خراب نہیں کی، صرف تم نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ جی ہاں، یہ تنہائی انسان کو اس قدر متاثر کرتی ہے کہ انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ وہ انسان جو کبھی ہنستا تھا، وہ انسان جو کبھی لڑکھڑاتا تھا، دوستوں میں ہنسی مذاق، اور اس کو ایک اچھا آدمی سمجھا جاتا تھا، آج یہ تنہائی اس کو اس قدر ڈپریشن میں، ذہنی دباؤ میں لے آئی ہے کہ انسان بدل چکا ہے۔ اس کے چہرے کی ہنسی اس کے چہرے سے کہیں گم ہو چکی ہے، ذہن کی خوشی ذہن سے کہیں گم ہو چکی ہے، دل کا سکون کہیں گم ہو چکا ہے، لوگوں سے کنیکشن کٹ چکا ہے۔ یہ تنہائی کا کنسپٹ ہے کہ یہ آپ کو بدل دیتی ہے، اور اس قدر سٹرونگلی بدل دیتی ہے کہ آپ پھر تنہا رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس تنہائی کی ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسا سایہ ہے
جو آپ کے پیچھے دوڑتا ہے. آپ چاہیں تو اس سائے سے کٹ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اس سائے سے دوری حاصل کر سکتے ہیں. صرف اور صرف مائنڈ کی گیم ہے. اپنے آپ کو جج کریں کہ کس طرح ان ٹپس پہ عمل کیا جا سکتا ہے جو آپ کو اس تنہائی سے دور کر سکتی ہیں, اور یہ بات سوچیں کہ تنہائی کوئی ریئل چیز نہیں ہے. میں اس کے قابو میں کیسے آؤں؟ دوستوں کے ساتھ اٹھیں, فیملی کے ساتھ بیٹھیں, جیسے جیسے آپ کو خوشی ملتی ہے ویسے ویسے آپ کریں اور اس تنہائی سے جان چھڑائیں. اللہ حافظ.